خیر کے کام، صدقات، خیرات وغیرہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ اتنا نیک تھا کہ جب فوت ہو گیا لوگ جو ہے مجاور بن کے اس کی قبر پر بیٹھ گئے۔ جو چراغاں کرتے ہیں قبروں پر، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ چراغاں کرنا بھی یہ شرک کا ایک وسیلہ ہے قبر پر۔ نہ تو یہ قبر کو پکی کرتا ہے، نہ تو وہاں کچھ جلاتے ہیں، نہ وہاں مجاور بن کے بیٹھتے ہیں، نہ ادھر زیارت کے لیے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ گستاخ ہیں اولیاء کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، افکار و نظریات کے ایک نئے موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں فضیلت الشیخ خالد حسین گورائے کے ساتھ۔ ناظرین کرام، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے صالحین کی قبور کے حوالے سے کچھ مزید باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع کی طرف جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے، جیسا کہ قرآن میں سورۃ النوح میں کئی قسم کے صالحین کا ذکر کیا گیا تھا۔ ان کے نام ود، یغوث، یعوق اور ان کے بارے میں تفصیل سے قرآن نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح کچھ اور بھی نام اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ لات ہے، عزا ہے۔ ان کے حوالے سے شریعت نے ہمیں کیا رہنمائی دی ہے، آج ہم اس بارے میں شیخ صاحب سے بات کریں گے۔ جی شیخ صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ جو قرآن مجید میں آیت ہے افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ پوری امت ہماری متفق ہے کہ یہ بتوں کے نام تھے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ لات، منات، عزا، یہ تینوں عرب کے بت تھے جو ان کے پاس آتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ لات جو ہے یہ اہل طائف کا بت تھا، اور جو عزا ہے یہ جو ہے اہل مکہ کا بت تھا، اور یہ عرفات کے مقام پر، اب یہاں حج کے وقت جاتے ہیں، عرفات کے مقام پر یہ نصب تھا، لوگ آ کر ادھر اس کی عبادت کرتے تھے۔ اور جو منات ہے یہ ایک مدینے کے راستے پر قدید ایک جگہ ہے، وہاں پر جو ہے اہل عرب آ کے نا وہاں سے احرام باندھتے تھے حج کے لیے۔ اب ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے، اس میں امام مجاہد جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے جو مفسر مجاہد بن جبر المکی، جی، امام مجاہد اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو لات تھا، یہ بت، یہ کانا یلت لہم السویق، یہ ستو بنایا کرتا تھا حاجیوں کے لیے، خدمت کرتا تھا حاجیوں کی، خیر کے کام، صدقات، خیرات وغیرہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ فماتا، اتنا نیک تھا کہ جب فوت ہو گیا، فعکفوا علی قبرہ، لوگ جو ہے مجاور بن کے اس کی قبر پر بیٹھ گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بت تو نہیں تھا، پتھر نہیں تھا، یہ انسان تھا، اور صالح انسان تھا، نیک انسان تھا۔ اور اس کی نیکی کو دیکھتے ہوئے وہاں عرب نے یہ سمجھا کہ یہ اتنا شخص نیک ہے تو ضروری ہے کہ اس کی قبر کا اہتمام کیا جائے، تعظیم کی جائے، وہاں مجاور بن کے بیٹھا جائے، وہاں پر چڑھاوے چڑھا جائیں۔ تو انہوں نے جب اس کی قبر، اس نیک شخص کی قبر پر جو ہے وہ حاجیوں کا جو خادم تھا، حاجیوں کی خدمت کرنے والا، اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرنے والا، اس کی قبر پر بیٹھ کر انہوں نے جو ہے مجاور بن کر بیٹھ گئے، اور آہستہ آہستہ جو ہے اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے قرآن میں اس ان کو بت قرار دیا کہ انہوں نے بت بنا لیا ان کی قبر کا، تو یہ نیک شخص تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ زائرات القبور، کہ جو قبروں کی زیارت کرنے والی عورتیں ہیں، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، کثرت سے جو جاتی ہیں۔ جی ہاں۔ اور جو لوگ قبروں کو مسجدیں بناتے ہیں ان پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے۔ والمتخذین علیہ المساجد والسرج، جو چراغاں کرتے ہیں قبروں پر،
یعنی کہ آپ دیکھیں کہ چراغاں کرنا بھی یہ شرک کا ایک وسیلہ ہے قبر پر. قبر یہ ہے کہ انسان کی عبرت کی جگہ ہے، ادھر چراغاں کرنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. لعنت کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو وہاں مسجدیں بناتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں. تو چراغاں کرنا کیونکہ ایک وسیلہ بن جاتا ہے جو ہے ایک شرک کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرما دیا کہ قبر کے اوپر نہ تو چراغ جلایا جائے، لالٹین کی شکل میں ہو، موم بتی کی شکل میں ہو، آپ وہاں جو ہے لائٹنگ کر دیں. ابھی آپ صورتحال دیکھیں کہ اب تو مزاروں پر بندہ جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ تو میلے کا سما ہوتا ہے. اتنی رونق بازار میں نہیں ہوتی جتنی وہاں لگی ہوئی ہوتی ہے. اب لوگ وہاں جو ہے وہ ناچ بھی کرنے لگ گئے ہیں، اور والعیاذ باللہ بے پردگی کا کیا عالم ہوتا ہے. تو اب آپ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چراغاں کرنے سے بھی منع فرما رہے ہیں. تو یہ تمام نصوص جن میں بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ قبروں کو مسجدیں نہ بناؤ، وہاں چراغاں نہ کرو، وہاں مجاور بن کر نہ بیٹھو. تو ان احادیث سے ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی قبر کا جو صالحین کا احترام اور تعظیم یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی قبروں پر مجاور بن کے بیٹھ جائیں، ان کو پختہ کر لیں، وہاں مزار بنا لیں، وہاں چراغاں کریں، لائٹیں جلائیں، بلکہ یہ تو صالحین کے عمل کے سراسر خلاف ہے. بالکل یہ اس پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہوئی ہے. صالحین سے محبت یہ ہے کہ آپ دلی طور پر ان سے محبت کریں، ان کا احترام کریں، ان کے لیے دعا اور جو کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور جو ان کی اچھی عادات ہیں ان کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، اپنانے کی کوشش کریں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ محبت یہ نہیں ہے. عموماً لوگوں نے یہ کسوٹی بنائی ہوئی ہے، پیمانہ بنایا ہوا ہے کہ بھائی یہ تو گستاخ ہے اولیاء کا. کیوں گستاخ ہے؟ نہ تو یہ قبر کو پکی کرتا ہے، نہ تو وہاں کچھ جلاتے ہیں، نہ وہاں مجاور بن کے بیٹھتے ہیں، نہ ادھر زیارت کے لیے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے. یہ گستاخ ہیں اولیاء کے. بھائی گستاخی یہ نہیں ہے. گستاخی وہاں تعمیر کرنا گستاخی ہے، وہاں چراغاں کرنا گستاخی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو لعنت کا موجب قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہاں چراغاں کرنے سے منع کیا ہے کسی صورت میں بھی ہو. قبر عبرت کی جگہ ہے، رات میں بھی بندہ ادھر جائے تو اس کو جو ہے خوف وہاں محسوس ہو، نہ کہ وہ وہاں میلہ لگا ہوا اور لوگ جوق در جوق آ رہے ہوں، زرق برق لباس پہن کر، خواتین بھی آ رہے ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، موسیقیوں کا اہتمام ہو رہا ہے، بالکل قوالیوں کا اہتمام ہو رہا ہے. بلکہ ابھی تو آپ نے کچھ ویڈیوز ایسی بھی دیکھی ہوں گے لوگ رقص کرنے لگ گئے آ کر. ٹھیک ہے. تو یہ فتنہ جو ہے بڑا خطرناک فتنہ ہے جو غیر محسوس طریقے سے امت میں سرایت کرتا جا رہا ہے، شیطان ان کے اعمال کو جو ہے وہ خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے، اور یہ شیطان بت پرستی پر لے جا چکا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. بھائی اپنے عقائد کو بچائیں اور اپنے عمل کی اصلاح کریں، اپنے ایمان کو بچائیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی ہیں قبروں سے متعلق وہیں تک محدود رہیں. بالکل. یہ کسی طور پر بھی صالحین سے محبت کا اظہار نہیں ہے. صالحین کی قبروں پر مجاور بیٹھنے سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ مجاہد کیا فرما رہے ہیں کہ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگ مجاور بن کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ یہی چیز بت پرستی میں کنورٹ ہو گئی. اعتکاف کی صورت میں بیٹھ جاتے ہیں 4 دن 7 دن. بالکل. وہی جو مسجدوں کے اعمال ہیں وہ وہاں پر ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ مسجد بنانا ہی ہو گیا شیخ صاحب. بالکل بالکل. تو لہٰذا قبروں پر چراغاں کرنا، وہاں مجاور بن کے بیٹھنا کسی صورت بھی جو ہے شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ یہ حرام عمل ہے. اور بالآخر اگر انسان اس میں آگے بڑھتا ہے تو یہ چیز بت پرستی کی طرف چلی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. جزاکم اللہ خیر. ناظرین کرام، جو احادیث اور جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں ہمیں صراحتاً ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کس کس طریقے سے پچھلی امتوں کے اندر شرک داخل ہوا، اور سب سے زیادہ جس چیز نے انسانوں کے اندر شرک کو مبتلا کیا ہے وہ 2 ہی چیزیں ہیں. ایک ہے کہ صالحین کے بارے میں غلو کرنا، اور دوسرا ہے صالحین کی قبر کے بارے میں جو ہے وہ غلو کرنا، وہاں پر مساجد بنانا. یہ 2 چیزیں سب سے زیادہ جن سے شریعت نے روکا ہے، اور قرآن میں احادیث میں ان کے بارے میں وعید بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھی کی ہے. تو امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو کافی حد تک یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی کہ کس طریقے سے قبر کے حوالے سے لوگ
شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر ہو۔